ناظرین السلام علیکم۔ میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو قواعد لے کر۔ دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ کلاس۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے صفت اور اس کی قسمیں پڑھی تھی۔ آج ہم لوگ فعل اور اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ تو فعل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فعل کو ورب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ورب۔ اس کا جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ ہے ورب۔ تو فعل کہتے کسے ہیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسم فعل حرف۔ تو فعل کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ پھر آج دیکھ لیتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ مثلا نوید دوڑتا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، لڑکے آئے۔ ان جملوں میں دوڑتا ہے، کھیل رہے ہیں، آئے فعل ہیں۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ تو دوستو، معنی کے اعتبار سے فعل کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے اور جو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ تو فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل تام ہے اور فعل ناقص ہے۔ یہ سب ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام اور فعل ناقص۔ تو سب سے پہلے فعل معروف دیکھ لیتے ہیں کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے سہیل آیا، طلعت پڑھتی ہے، وہ کھیلے گا وغیرہ۔ تو فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا یعنی کرتا معلوم ہو، جیسے سہیل آیا۔ تو سہیل آیا پورا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، لیکن فعل میں یہ کون سا فعل ہے؟ فعل معروف ہے۔ کیوں فعل معروف ہے؟ اس لیے کہ اس میں فاعل موجود ہے، یعنی جو سہیل ہے اس نے آنے کا کام کیا ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ اسی طرح طلعت پڑھتی ہے تو یہ بھی فعل معروف ہے، کیونکہ جو پڑھنے کا کام جو کر رہی ہے وہ طلعت کر رہی ہے اور طلعت فاعل ہے، اور فعل معروف کہتے ہی اسے کہ جس میں فاعل موجود ہو۔ وہ کھیلے گا، یہ فعل معروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فاعل موجود ہے اور فاعل ہے وہ۔ تو جس فعل کے اندر فاعل موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل مجہول۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، یعنی جس کا فاعل جو ہے یعنی کام کرنے والا جو ہے غائب ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ مثلا کپڑے دھل گئے، تو کپڑے دھل گئے یہ پورا کیا ہے؟ کپڑے دھل گئے پورا فعل مجہول ہے، کیونکہ اس میں جو ہے فاعل موجود نہیں ہے۔ جیسے اگر ہوتا ہے کہ ساجد نے کپڑا دھویا تو یہ فعل معروف ہوتا ہے، لیکن کپڑے دھل گئے یہ کیا ہوا؟ فعل مجہول ہوا، کیونکہ کپڑے دھل گئے کس کے ذریعے دھلے، کس نے دھلا، یہ معلوم نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اسی طرح آٹا پسا، یعنی آٹا پسا گیا تو یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہے کہ آٹا پیسنے والا کون ہے۔ اسی طرح دروازہ کھلا، تو دروازہ کھلا میں یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہے کہ کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح مکان بن گیا، یہ بھی فعل مجہول ہے، کیونکہ اس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہے وغیرہ۔ کپڑے کا دھلنا، آٹے کا پسنا، دروازے کا کھلنا، مکان کا بن جانا خود بخود نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کام کسی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے، یعنی جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے اس کو فعل لازم بولتے ہیں، یعنی وہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ آیا، تو وہ آیا جو ہے آنے کا کام وہ کیا، تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ آیا، یہ سنٹینس پورا ہو گیا، یہ جملہ پورا ہو گیا، تو یہ فعل لازم ہے۔ بچی روتی ہے، تو اس میں جو رونا ہے یہ فعل لازم ہے، کیونکہ یہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نجمہ ہنسے گی، تو ہنسے گی فعل لازم ہے، کیونکہ یہ فاعل پہ پورا ہو گیا، اسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔
اب فعل متعدی کسے کہتے ہیں کہ فعل متعدی وہ فعل جس کا اثر فاعل کے علاوہ کسی اور شخص یا چیز پر پڑے. جس جملہ میں یہ فعل ہوتا ہے وہ صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے. یعنی فعل متعدی کو مفعول بھی چاہیے، فاعل کے ساتھ ساتھ یعنی کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے جس پر وہ کام ہو. جیسے کہتے ہیں کہ اس نے کھانا کھایا، تو اس نے کیا فاعل ہے، کھانا کیا ہے، یہ مفعول ہے، اور کھایا کیا ہے، فعل ہے. تو کھایا ایک ایسا فعل ہے جسے فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کھایا جو ہے اس کا فاعل کون ہے، اس ہے، اور کھانا کیا ہے، مفعول ہے. تو کھایا ایک ایسا فعل ہے، یعنی فعل ہے، یعنی یہ فعل متعدی ہے، ایسا فعل متعدی ہے جسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے، ہوتی ہے. جیسے راشد اخبار پڑھتا ہے تو راشد اخبار پڑھتا ہے، تو پڑھنا ایک ایسا فعل ہے، پڑھنا ایک ایسا فعل ہے کہ جسے جو ہے فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اسے مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے اخبار پڑھتا ہے تو پڑھنا جو ہے یہ فعل ہے، اور راشد کیا ہے، فاعل ہے، اور اخبار کیا ہے، مفعول ہے. اسی طرح احمد خط لکھے گا، تو احمد خط لکھے گا تو احمد کیا ہوا، فاعل ہوا، خط مفعول ہوا، اور لکھے گا کیا ہوا، فعل ہوا. تو فعل کون سا لکھے گا، یہ فعل متعدی ہے کیونکہ اسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے. تو فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ مفعول کا ہونا ضروری ہے. اب سمجھتے ہیں فعل تام، کہ فعل تام وہ فعل ہے جو اپنا پورا معنی دیتا ہو. جیسے وہ گیا، احمد آیا. تو فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنا پورا معنی دیتا ہو، جس کے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہو، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، فعل تام. جیسے وہ گیا تو پتہ چل گیا کہ وہ گیا، احمد آیا تو پتہ چل گیا کہ احمد آیا. اور فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے. تو فعل ناقص کی دو تعریف کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ جو اپنا پورا معنی نہ دے، اور دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا فعل ناقص، یہ جو ہے فعل والا، یعنی کہ یہ اس کا جو سنٹینس ہوتا ہے وہ فعل فاعل والا نہیں ہوتا بلکہ مبتدا خبر والی سنٹینس ہوتی ہے. جیسے رامو چور ہے، تو رامو چور ہے نا، یہ فعل فاعل والی خبر یعنی کہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا خبر والا جملہ ہے. تو جیسے رامو جو ہے نا مبتدا ہے، اور چور کیا ہے، چور ہے یہ خبر ہے. تو اس میں جو ہے نا فعل ناقص جو ہے وہ ہے، سمجھے. اور لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی فعل ناقص ہے. تو ہے کیا ہے، فعل ناقص ہے. اور خالد ذہین تھا، تو اس میں تھا جو ہے فعل ناقص ہے. وہ بیمار تھی، میں تھی بیمار، یعنی کہ فعل ناقص ہے. میں جھوٹا نہیں ہوں، تو نہیں جو ہے اس میں فعل ناقص ہے. تو فعل ناقص میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے. جیسے جھوٹا نہیں ہوں تو ہونا پایا گیا نا، کرنا نہیں پایا گیا، تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں. مندرجہ بالا جملوں میں ہے، ہیں، تھی، تھا اور ہوں، یہ سب کیا ہے، فعل ناقص ہے. بس اتنا سا، ہے، ہیں اور تھی، تھا، ہوں، یہی فعل ناقص ہے اصل میں. زمانے تین ہیں، زمانے تین ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ زمانے تین ہیں. ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے. اب اسے کہتے کسے ہیں، ماضی اور حال اور مستقبل، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زمانے ماضی وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہو. زمانے ماضی وہ زمانہ یا وقت وہ جو گزر چکا ہو. زمانے حال کسے کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ یا وہ وقت جس میں کام جاری ہو. جس میں کام جاری ہوگا وہ زمانے حال ہوگا. اور زمانے مستقبل آنے والا زمانہ یا وقت کو زمانے مستقبل کہتے ہیں. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں. اصل میں تو ہوتا ہے 3 ہی قسمیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. اور فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں، یہ عربی کے حساب سے. پھر بھی یاد رکھنا ضروری ہے، کہیں پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے زمانے کے لحاظ سے، اور گرامر کی کتابوں یعنی اردو قواعد میں بھی 6 قسمیں بتایا جاتا ہے، یاد رکھنا ضروری ہے. لیکن مین یہی 3 ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. فعل مضارع کو یاد رکھنا ضروری ہے، فعل امر کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور فعل نہیں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. تو سب سے دیکھتے ہیں فعل ماضی. سب سے پہلے فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانہ میں کیا گیا ہو. جیسے شہناز آئی، میں نے خط لکھا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. تو یہ فعل ماضی ہے کہ فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانہ میں کیا گیا ہو اس کو فعل ماضی بولتے ہیں. جیسے شہناز آئی، تو شہناز کا آنا جو ہوا وہ ماضی میں ہوا، یعنی پاسٹ میں ہوا، یعنی کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا. اسی طرح میں نے خط لکھا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، فعل ماضی. اب فعل حال دیکھتے ہیں کہ فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانہ میں کیا جا رہا ہو. جیسے محمود لکھتا ہے، لڑکیاں کھیل رہی ہے،
تم گاتے ہو وغیرہ. تو یہ فعل حال ہے، کیونکہ فعل حال اسے کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو. جیسے محمود لکھتا ہے تو لکھنا پڑھنا کا کام جو ہو رہا ہے وہ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے. اسی طرح لڑکیاں کھیل رہی ہیں، یہ بھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے. تم گاتے ہو، یہ بھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے. فعل مستقبل وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جائے گا. مثلا ہم جائیں گے، ٹرین آئے گی تو تم کامیاب ہوگے وغیرہ. تو فعل مستقبل وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جائے اس کو فعل مستقبل بولتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام جو آنے والے زمانے میں کیا جائے گا، جیسے میں جاؤں گا، وہ کھائے گا، وہ پڑھے گا، اس کی شادی ہوگی، یہ سارا جو فعل ہے وہ سارا مستقبل میں ہے، کیونکہ کوئی کام جب آنے والے وقت میں کیا جائے گا وہ فعل مستقبل ہوگا. اب فعل مضارع سمجھتے ہیں کہ فعل مضارع اس میں زمان حال اور زمان مستقبل دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے. یعنی زمان حال بھی پایا جاتا ہے اور زمان مستقبل بھی پایا جاتا ہے. جیسے یعنی دونوں زمانوں کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے وہ آئے تو میں جاؤں، تو وہ آئیں تو میں جاؤں. تو یہ اس میں زمان حال اور زمان مستقبل دونوں پایا گیا کہ وہ آئے تو زمان حال ہے، وہ آئیں گے یا وہ آئیں تو میں جاؤں. جاؤں کیا ہوا؟ جانا کا جو کام ہوگا وہ مستقبل میں ہوگا. اسی طرح طلبہ پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے. یعنی اگر طلبہ پڑھتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے. تو طلبہ پڑھتے ہیں تو یہ زمان حال ہے، اور کامیاب ہوں گے یہ زمانہ مستقبل ہے. یعنی کہ دونوں زمانہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زمان حال اور زمان مستقبل دونوں پایا جائے. فعل امر دیکھ لیتے ہیں کہ فعل امر کے معنی حکم کے ہیں. یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے. جیسے پانی پلاؤ، سبق یاد کرو، تشریف رکھیے، یہ فعل امر ہے. یعنی فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو کرنے کے لیے کیا دیا جائے؟ حکم دیا جائے، اور اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ موجودہ زمانہ پایا جاتا ہے. اب فعل نہیں دیکھ لیتے ہیں کہ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے کے لیے منع کیا جائے. اس میں فعل کے ساتھ مت یا نہ آتا ہے. جیسے مت رو، بارش میں مت بھیگو، اور شور نہ کریے. تو یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ فعل نہیں ہو جائے گا. دوستو آج کا کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.